حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو حالات کے تابع نہ ہونے دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بلند مقام تک پہنچا جائے تو پھر کہیں سے بھی سفر شروع کر دیں۔ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور اسے کھونے کے لیے معمولی سی کوتاہی کافی ہوتی ہے۔ کامیابی کا انحصار قسمت پر کم اور عقل و محنت پر زیادہ ہے۔ قربانی اور کامیابی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں قربانی نہیں وہاں کامیابی کا وجود بھی نہیں۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والے لوگ ناکامی کا منہ کم ہی دیکھتے ہیں۔ انسان کو کوئی بھی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی جو اس نے تنہائی میں جھیلی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوتی ہیں۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھے کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دے اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دے، کیونکہ رشتہ ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرو، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کو دیکھ اور سمجھ لیا جائے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے: کدو، بینگن اور گوبھی۔ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے۔ کسی انسان کو مار کر جہنم میں جانے سے ہمیشہ ڈریے۔ موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے۔ موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے۔ اگر کوئی حکمت خاموش ہو تو وہ جسم بے روح ہے، اگر کوئی علم لٹایا نہ جائے تو وہ مدفون خزانہ ہے۔ عالم کی مثال اس شخص کی ہے جو تاریک راستے میں چراغ دکھاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعائیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فاجر بندے کو آزمائش میں ڈال کر
پھر اس سے آزمائش ہٹا لیتے ہیں تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے لوگوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا۔ اونٹ نہیں جانتا کہ جب اسے باندھا تھا تو کیوں باندھا تھا، اور جب اسے چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا۔ کپڑے چاہے پرانے پہنو، لیکن نئی کتابیں ضرور خریدو۔ ادب میں نیا پرانا کوئی چیز نہیں۔ جس کام میں تازگی، جدت اور خیالات کی گہرائی ہو وہ ہمیشہ نیا ہے، گو وہ ہزاروں سال قبل کا لکھا ہوا کیوں نہ ہو۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ کتنے ہیں جو اپنے نفس کو عزت دینے والے ہیں حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ پرانی برائیوں کو نیکی سے ختم کرو، نصرت و اعانت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بڑھو اور بلا خوف و خطر کھلے دل و دماغ کے ساتھ، دھند لگے میں چھپے مستقبل کے ساتھ گرما گرم دستے پنجہ لو۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین لاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر تباہ کر کے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ علم ایک چشمہ ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اس سے نالیاں نکالتے ہیں، اور خدا نے اس سے بہتوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے کارساز، غلبہ دینے والے اور قادر ہیں۔ جو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے لیے دنیا میں عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں بلند کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی میں بہت بولتا تھا۔ فتح مستقل مزاج لوگوں کے حصے میں آ جاتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیا کریں، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ سب سے دہشت ناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو قتل اور موت ہے۔ یہی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش اور آرزو ہیں۔ ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لوگوں میں کام کا جذبہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اٹھتے بیٹھتے یہ دو لفظ پڑھا کرو، یا مالک الملکی یا مغنیو۔ یقین جانے تھوڑے ہی عرصے میں ارب پتی ہو جاؤ گے۔ اس خدا کا شکر ہے جو ہمارا کفیل ہوا اور ہمارے رزق میں وسعت دی۔ مومن کی آزمائش ماضی کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہارے کمانوں سے نکلے تو ایک کمان سے نکلے ہوئے معلوم ہو۔ بہشت کے طلب کرنے کے لیے اپنی موت کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمینوں آسمانوں ما فیہا کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو، نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ نرغے میں نہ پھنساؤ۔ ضعیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے اگر لوگ اسے جان لیں تو غلبے کے لیے کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کریں۔